اٹلی کے شہر بریشیا میں پاکستان سپورٹس کلب کی جانب سے سالانہ جشن آزادی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرکٹ، کبڈی، شوٹنگ، والی بال ٹورنامنٹ کے شاندار مقابلے ہوئے۔ 75ویں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ کونسل جنرل میلان کونسلیٹ اقصی نواز نے خصوصی شرکت کی ہے۔ تفصیلات تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح اٹلی کے شہر بریشیا میں بھی پاکستان کے گولڈن جوبلی آزادی تقریبات کو دھوم دھام سے منایا گیا۔ پاکستان اسپورٹس کلب بریشیا کی جانب سے یورپ کے سب سے بڑے اسپورٹ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کونسلیٹ جنرل میلان کونسلیٹ اقصی نواز اور سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ جشن آزادی میلے کا انعقاد پاکستان اسپورٹس کلب بریشیا کے بانی چودھری ریاض ماجرا، صدر آصف کامران گوندل، چودھری صفتر میکن، رفاقت بٹی اور دیگر نے کیا۔ مہمانوں کا ڈول کی تاپ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ میلے میں کبڈی، کرکٹ، والی بال کے میچز ہوئے۔ کونسلیٹ جنرل اقصی نواز کا کہنا تھا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے اور مجھے یہاں آ کر پاکستان کی کمی بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ آج خوش قسمتی سے پہلی دفعہ میری ان سب سے ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پاکستانیوں کو اتنی ہیلدی اور اتنی صحت مندانہ جو ہے سرگرمیاں کرتے ہوئے دیکھ کر، اور میرا جو ہے وہ بالکل آپ سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ آپ اسی طرح سے یہ کرتے رہیں اور آگے بڑھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران یوسف اور تحریک کشمیر اٹلی کے سابق صدر محمود شریف نے کہا کہ آج کا دن ہماری آزادی کا دن ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن 14 اگست کا دن ہے اور ہماری آزادی کا دن ہے۔ یہ میری طرف سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک، اور یورپ میں، امریکہ، نارتھ کینیڈا میں جتنے بھی بسنے والے، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، انہیں بھی میری طرف سے یہ آزادی کا دن مبارک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کا جو دن ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی کا دن کہ ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے، ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ یہ ان ملکوں سے، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ اور میں ساتھ میں اٹلی میں آج کے میلے کی، آج کی کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج 14 اگست والے دن اتنا اچھا میلے کا ارینج کیا اور ساتھ میں کبڈی میچ، کرکٹ میچ اور والی بال میچ منعقد کیے۔ ان میلوں کی بدولت ہمیں آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے، آپس میں دوستوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، جیسے کہ ہمیں پردیس میں بھی اپنا ملک محسوس ہوتا ہے۔ اور میں ایک دفعہ تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ 17واں میلہ جس کمیونٹی نے، جس انتظامیہ نے کروایا، انہیں مبارکباد، اس کامیاب میلے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ جی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔ تمام پاکستانی کمیونٹی اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کو یوم آزادی دن مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہم ایشیا کے اندر پاکستانی کمیونٹی کے لیے 14 اگست کے حوالے سے ایک سپورٹس میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں پاکستانی سپورٹس کلب ایشیا کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام کمیونٹی کا جنہوں نے جھوم کر کے آج کے اس میلے میں حصہ لیا۔ اور یاد رہے کہ میلے کا مین مقصد ثقافت کو محفوظ کرنا ہے۔ ثقافت کھیلوں سے محفوظ ہوتی ہے، کھیلیں پلیئروں سے، اور آپ کے جو پلیئر ہیں وہ آپ کی تماشائیوں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کس طرح کے ثقافتی میلوں کے اندر حصہ لیا کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایشیا بہت اچھا جڑا پروگرام آرگنائز کیا گیا، بہت زیادہ تعداد لوگوں نے شرکت کی ہے، انہیں میلے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ اتنے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اتنے زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ آج ہم روبریتو سے اور جو پروونس زانو ہے ادھر سے بہت بڑے قافلوں کے ساتھ اس جو جشن آزادی کا جو میلہ ادھر بریشیا والوں نے آرگنائز کیا ہے، اس میں ہم نے بہت جوش جذبے کے ساتھ شرکت کی ہے۔ اور میں ادھر بہت سی کمیونٹی کو ادھر دیکھ رہا ہوں، بہت انجوائے کر رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان سپورٹ کلب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس خوشی کے موقع پر، جشن آزادی کے موقع پر پوری کمیونٹی کو ایک انجوائے کا سامان میسر کیا ہے۔ اور ادھر جو کھیلیں ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوئی ہے، خاص طور پر کبڈی کا میچ ابھی ہم نے دیکھا ہے۔ پورا پاکستانی ماحول جو پاکستان میں ہم ادھر
अपने स्कूलों में और स्कूल जो होते थे और गाँव में जो ये खेल खेला करते थे, बिल्कुल उसी माहौल में हमने देखा है। और वॉलीबॉल का जो मैच है वो भी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है और बड़ी बड़ी टीमें इधर अपने जोर दिखा रही हैं। मैं सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें ज़रूर हिस्सा लें और पाकिस्तान का जो हमारे दुश्मनों ने ख़राब किया हुआ है उनको ये बता दें कि पाकिस्तानी जिधर भी बसते हैं वो जिंदा दिल हैं और वो अच्छे अच्छे खेल पेश कर सकते हैं, वो दुनिया की लीड भी कर सकते हैं, वो दुनिया के किसी शोबे में भी किसी से कम नहीं है। वो जिधर भी जाएंगे इंशाल्लाह अपने मुल्क का और अपनी सकाफत को उजागर करते हैं। माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा इवेंट जड़ा वे ब्रेशिया मुनक़द होया वे, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया वे। वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा इतने खेड़ा हुई ने, चलो बड़ा ही मज़ा आया वे, आवाम ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जोक दर जोक मेले में आकर मेले को कामयाब किया और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छे प्रोग्राम करवाएं और अच्छी अच्छी टीमें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ने जिस तरह सेहतमंद सरगर्मी को करवाएं दिया है, 17 साल से ये जद्दोजहद जारी है। इंशाल्लाह ये जद्दोजहद ये इत्तेफाक और इत्तेहाद की जो नई लहर पैदा हुई है, इंशाल्लाह इसके असरात पाकिस्तानी कम्युनिटी भी पड़ेंगे और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह इससे रोशन भी होगा और इंशाल्लाह हम अपने नौजवानों को इस सेहतमंद सरगर्मी के जरिए इस इटली के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर निशाने मतलब बना देंगे। ब्रेशिया में यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से 17वां पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब के तमाम जो टूर्नामेंट इनकाद किया गया है, मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी मुबारक देता हूँ आज के दिन के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ने जो आज इतना अच्छा अरेंज टूर्नामेंट किया, पाकिस्तान की आवाम का वो पूरे यूरोप में इसकी मिसाल नहीं मिलती और एक रिकॉर्ड प्रोग्राम करवाया। मैं दोबारा यही कहूँगा कि पाकिस्तानी मुतहद रहें, इकट्ठे रहें और पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। आखिर में 75वें यौम आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। मेले के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, ब्रेशिया, इटली।